أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم جی سب سے پہلے ہم اصطلاحات کی طرف آتے ہیں۔ وہ احادیث جو ناقابل اعتبار ہوتی ہیں جنہیں ضعیف کہا جاتا ہے اس کی ہم اقسام پڑھ رہے تھے۔ تو 6 وہ اقسام ہم نے پڑھی جن میں راوی جو ہے حدیث بیان کرنے والا جو ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے، 4 میں ظاہری طور پر، 2 میں مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر۔ اب ہے کہ راوی کے اندر تان ہو، راوی کے اندر کوئی عیب ہو، اس کے اندر کوئی غلطی ہے جس کی بنا پر اس کی روایت کو، حدیث کو غیر معتبر قرار دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو اسباب ہوتے ہیں وہ 10 ہیں۔ 5 کا تعلق راوی کی عدالت سے ہوتا ہے، جس طرح ہم نے وہ صحیح حدیث کی تعریف میں پڑھا تھا کہ راوی عادل ہو، اور دوسری شرط تھی کہ راوی ضابط ہو۔ تو اب عادل جو ہے کہتے ہیں جو صاحب اخلاق آدمی ہو، نیک ہو، معتبر ہو۔ تو اس سے تعلق رکھنے والی 5 چیزیں ہیں کہ اگر یہ چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں راوی کے اندر تو اس کی روایت غیر معتبر ہو جاتی۔ ان میں ایک تھی الکذب، جھوٹ، آدمی جھوٹ بولتا ہو۔ کذب سے مراد ہے یہاں پر محدثین کے ہاں کہ وہ آدمی جو حدیث بیان کرتے ہوئے جھوٹ بولے۔ جی اللہ کے نبی نے فرمایا، حالانکہ اسے پتہ بھی یہ نبی کی بات نہیں، اپنے پاس اس نے گڑھی ہے، تو اپنے پاس سے بات گھڑ کر، حدیث گھڑ کر وہ بیان کرے، تو یہ ہوتا ہے الکذب۔ اور دوسری ہے التہمہ، التہمۃ بالکذب، یعنی جھوٹ کی تہمت ہو، جھوٹ کا الزام ہو۔ تو کذب اور تہمہ بالکذب یعنی جھوٹ کی تہمت، جھوٹ کا الزام۔ جھوٹ کا الزام یہ ہوتا ہے کہ آدمی عام زندگی کے اندر جھوٹ بولتا ہو لیکن نبی کا نام لے کر جھوٹ بولنا اسے ثابت نہ ہو، تو عام زندگی میں جھوٹا ہو، تو یہ دوسرا سبب ہے، اسے کہتے ہیں تہمت بالکذب۔ تو اور تیسرا ہے فسق، نافرمانی، نافرمانیاں کرنے والا گناہگار آدمی۔ اور چوتھا ہے البدعہ، بدعت، بدعت ہوتی ہے یعنی وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس کے اسباب بھی موجود تھے، ممکن بھی تھا، لیکن آپ نے کیا نہیں، تو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، اب اس نے شروع کر دیا ہے، تو یہ ہوتی بدعت۔ تو بدعت جو ہے اس کا مرتکب ہو، تو یہ بھی اس کے ضعیف ہونے کا باعث ہے۔ اور 5واں سبب ہوتا ہے جہالت، یعنی اس آدمی کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ آدمی معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، دنیا اسے جانتی نہیں۔ تو یہ 5 اسباب ہوتے ہیں، ان پانچوں کا تعلق راوی کے اخلاق سے ہے، اس کی ذات سے ہے کہ وہ جھوٹا ہو، حدیث میں جھوٹ بولتا ہو، یا عام زندگی میں جھوٹ بولتا ہو، یا وہ فاسق ہو، یا وہ بدعتی ہو، یا وہ مجہول ہو، اس کے بارے میں دنیا جانتی نہ ہو یہ بندہ کون ہے یا اس کے حالات کیسے۔ اور 5 اسباب مزید ہیں، ان کا تعلق آدمی کی یادداشت سے ہوتا ہے، اس کی یادداشت کیسی ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی میموری کیسی ہے۔ تو اس میں سے پہلے ہے فحش الغلط، غلطیاں بہت کرتے ہیں۔ دوسرا ہے سوء الحفظ، حافظہ خراب ہے اس کا، غلطیاں بہت کرتا ہے، حافظہ خراب ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے غفلت، کہ اس کے اندر غفلت پائی جاتی ہے، پڑھتے ہوئے دھیان نہیں کرتا، بے دھیانی کے اندر پڑھ لیتا ہے۔ چوتھا ہے وہم، وہم کی کثرت، سے وہم بڑے ہوتے ہیں، یہ بات کہی گئی تھی یا یہ کہی گئی تھی، وہم پڑ جاتا ہے اس سے۔ 5واں ہے مخالفت الثقات، یعنی جو معتبر روات ہوتے ہیں، معتبر راوی ہوتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرتا ہے، معتبر لوگوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ ان کے خلاف حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بندہ جو ہے
مخالفت سکات کی وجہ سے، اب یہ سکات کی مخالفت کرنا، وہم زیادہ ہونا، غفلت ہونا، حافظہ خراب ہونا اور غلطیوں کا زیادہ ہونا، یہ سارے امور جو ہیں انسان کی یادداشت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی حافظے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی راوی جو ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ غفلت کی وجہ سے، اور یہ یعنی راوی کے جو تان کے اسباب ہیں جو اس کے اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں اور جو اس کے ضبط سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب جو پہلا ہے راوی میں تان کا سبب، کذب، جھوٹ، حدیث کے اندر راوی جھوٹ بولتا ہو، یہ تو اس بارے میں کل تفصیلی انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ تو بد اخلاقی، اس سے روکنے والی احادیث، اس کے بارے میں متنبہ کرنے والی احادیث، یہ ہم نے 4 پڑھ لی تھی۔ آج ہم 5ویں پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اخوف، بے شک سب سے خوفناک، اخوف یہ کہتے ہیں اسم تفضیل، یعنی اسم تفضیل کا یہ صیغہ ہے، اس کا یہ لفظ ہے، اس کے معنی کے اندر کہہ لیں کہ زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو سب سے دیگر یعنی مقابلے کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ باقی چیزیں بھی خوفناک ہیں لیکن سب سے زیادہ خوفناک، تو دوسروں کی بنسبت زیادہ خوف جس کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہ والا معنی دیا کرتا ہے۔ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، بے شک سب سے خوفناک چیز ما اخاف علیکم جس کا مجھے تم پر ڈر ہے، الشرک الاصغر وہ ہے چھوٹا شرک، شرک ہے لیکن چھوٹا ہے، الریا اور وہ ہے دکھلاوا، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا۔ اخرجہ احمد، اس کو احمد نے نکالا ہے، بھی اسناد حسن، حسن سند کے ساتھ۔ تو اب اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کہہ لیں کہ شرک یہ اصغر ہے، یعنی ایک تو شرک اکبر ہوتا ہے جس کی معافی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک اللہ اس کو معافی نہیں کرتا، لیکن اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے سو معاف کر سکتے ہیں۔ تو اب ایک تو شرک اکبر ہے، وہ ہے کہ نہیں اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہم خاص کر دیں اور دینا، تو سننا، مدد کرنا، تو یہ جو ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو کام صرف اللہ ہی کرتا ہے، سن لینا۔ ایک ہے انسان کی کیپیسٹی، تو وہ اتنی کے فاصلے سے سن لیتا ہے اور ایسے ایسے وہ کسی دوسرے کے کام آ سکتا ہے، تو وہ جو اس کی بساط کے اندر ہے، اس کی طاقت کے اندر ہے، اس کی استطاعت کے اندر ہے، تو وہاں پر اس انسان سے مدد طلب کی جائے، اس سے تعاون لے لیا جائے اور وہ کام کر دے، تو وہ جائز ہے، وہ کوئی قباحت والی بات نہیں۔ لیکن جہاں پر ایک انسان کی حد ختم ہو جاتی، تو اب اس سے زیادہ اس سے مطالبہ کرنا، یہ گویا ایسا ایسا مطالبہ صرف رب سے ہی ہو سکتا ہے، تو اگر ہم کسی انسان سے کریں گے تو گویا ہم نے رب کی طاقتوں کے اندر اسے شامل کر دیا، تو یہ شرک اکبر ہے۔ تو لیکن اب یہ دکھلاوا جو ہے اس کو بھی شرک کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دی۔ ریا یہ رویت سے ہے، رویت ہوتا دیکھنا، تو رائی ہوتا ہے دکھلاوا کرنا، کسی کو دکھلانا، تو یہ یا جو ہے یہ اصل میں حمزہ ہی تھا، اور یہ اس سے پہلے زیر آئی تو وہ یا بن گئی، ریا بن گیا۔ تو دکھلاوا کرنا مطلب یہ کہ آپ کسی انسان کو دکھلانے کے لیے، ایک تو اللہ دیکھ ہی رہے، حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ عبادت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہوتا ہے جسے اسلام بولا جاتا ہے، دوسرا درجہ ایمان ہے، اور تیسرا ہے احسان۔ یہ کتب حدیث کے اندر ایک مشہور حدیث ہے جسے کہا جاتا ہے حدیث جبریل۔ تو اس کے اندر یہ اسلام، ایمان اور احسان، یہ 3 درجات۔ تو احسان کا جو درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، یہ خیال نہیں بنتا، تو پھر یہ سمجھو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یعنی اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو دکھانے کے لیے بندہ عبادت کا انجام دے رہا ہے، تو یہ احسان کا درجہ ہے، یعنی عبادت کا سب سے بہترین انداز ہے۔ اس انداز میں عبادت کی جائے تو انسان پورے تندہی سے، پورے دھیان سے عبادت کرتا ہے۔ تو اب اگر اس کے ساتھ بندہ یہ خیال باندھ لے کہ فلانا مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس لیے عبادت کروں اس کو دکھانے کے لیے کہ وہ میری کارکردگی سے خوش ہو کر دیکھ کے جی بڑا نیک آدمی ہے، تو کسی دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے، دوسرے کو دھوکا دینے کے لیے، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو یہ دکھلاوا آ جاتا ہے۔ یعنی یہ کام اللہ کے لیے کرنا تھا، ہم نے کسی اور کے لیے شروع کر دیا، بات اللہ کے لیے تھی کسی اور کے لیے شروع کر دی، تو یعنی کسی اور کو دکھلانے کے لیے عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ سجدہ اگر اللہ کے لیے ہو تب بھی وہ اللہ کی عبادت ہی ہے، اگر کسی کو دکھلانے کے لیے ہے تب بھی ذہن کے اندر یہ ہے کہ عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہیں، تو یہاں پر عبادت اللہ کی ہے لیکن خوشی کسی اور کی مقصود ہوگی، تو کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یہ ریاکاری بن جائے گا۔ اب یہ خوشی اگر تو خوش کرنے کے لیے انسان کر رہا ہے یہ شرک پڑتا ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ بندہ کار اللہ کے لیے رہا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ کسی نیک آدمی دیکھتا ہے کہ نیک بندہ جو ہے وہ بھی میری حالت کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو اگر کچھ بہتر طور پر کر لیتا ہے، اس کا دکھلاوا مقصود نہیں ہے، ویسے اس کی خوشی مقصود ہے کہ چلو یہ اللہ والا دعا دے گا مجھے اور میری کوئی اصلاح کر دے گا، میری خیر خواہی کر دے گا، تو اگر یہ کوئی ایسی کوئی بات مقصود ہے تو پھر کوئی دل میں ایسی بات آ جائے بندہ تھوڑی سی اپنی عبادت کے اندر حسن پیدا کر لے تو اس میں اتنی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی پیاری آواز تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تجھے تو داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی، تو تجھے تو جس طرح کے داؤد کو اللہ نے ساز دیے تھے، اس کی آواز تھی پیاری، تو ویسے تمہیں اس کی مزامیر میں سے ایک مزمار لن دی۔ مزمار کا ویسے لفظی معنی تو بانسری ہوتا ہے، تو مراد اس جیسی خوبصورت آواز اللہ نے تجھے دی ہے۔ تو ایک دفعہ ہوا کیا کہ ابو موسیٰ اشعری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اونچی قرات کر رہے ہیں، تو یعنی جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے نا جماعت سے ہٹ کے، تو وہ قرات مخفی بھی کر سکتا ہے اور قرات اونچی بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے اور ابن داغینہ نے ان کو پناہ دی اور دوبارہ مکہ میں لے کر آیا اور اسے کہا جی تمہارے جیسا بندہ جو ان اوصاف کا مالک ہو، وہاں پر اس نے کچھ اوصاف کا ذکر کیا، یہ بالکل وہی والے اوصاف ہیں کہ جو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کے بیان کیے تھے جب اللہ کے نبی پر پہلی وحی آئی تھی، تو کہا آپ کے یہ اوصاف ہیں، ایسا بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ بالکل وہی اوصاف جو ہیں ابن داغینہ نے ابو بکر صدیق کے بیان کی، تو جس سے معلوم ہوتا ہے یہ دونوں دوست جو ہے نا بڑی ان کی عادات آپس میں ملتی تھی، تو بڑا پیار تھا، محبت تھا، عادات بھی بڑی ملتی تھیں اور ذہن بھی ان کے بڑے ملتے تھے۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق وہ واپس آتے ہیں اور ان پر بین لگا تھا جی آپ نے قرات اونچی نہیں کرنی، وہ اپنے گھر کے اندر صحن میں نماز پڑھتے تھے، تو اونچی آواز سے پڑھتے تو پھر عورتیں بچے حیرانگی سے آ کر سنتے کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر، تو ان کو کہا جی آپ نے قرات اونچی نہیں کرنی، وہ ان بات طے کر لی، لیکن پھر ان سے رہا نہیں گیا، جب قرآن پڑھتے تو اپنے بس میں نہ رہتے، رونا شروع کر دیتے، تو بس سے ان کے باہر ہو جاتا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قرات کرتے اونچی آواز سے، تو بچے ہوتے ہیں پریشان، مشرک پریشان ہوتے جی ہمارے بچے قرآن سنیں گے، ظاہر بات عربی جانتے تھے وہ لوگ سمجھتے تھے، تو ہمیں فتنے کا اندیشہ ہے، ہمیں خرابی کا اندیشہ ہے، تو ابو بکر کی آواز بند کی جائے، تو ابن داغینہ سے کہا جی ہم نے اس بنا پر کی پناہ کو مانا تھا کہ ابو بکر اونچی نہیں قرآن پڑھیں گے لیکن یہ تو پڑھ رہے ہیں،
تو اس نے روک تو بغیر کہا کہ جی میں اس بات پر کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ اپنی پناہ واپس لے لو، آپ نے جو مجھے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے، تو میں اپنی آپ کی حفاظت سے باہر آتا ہوں اور اللہ کی پناہ مجھے کافی ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ بندہ اکیلا ہو تو چپکے سے بھی قرات کر سکتا ہے، اونچی قرات بھی کر سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اونچی قرات کر رہے ہیں، تو اندر اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں، تو انہوں نے جب پیاری قرات سنی تو وہ کھڑی ہو گئیں اور غور سے قرات کی سننے لگی۔ بعد میں اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ابو موسیٰ سے بات جب تو ابو موسیٰ کہنے لگے جی اگر مجھے پتا ہوتا جی آپ سن رہے ہیں تو میں ذرا مزید محنت سے پڑھتا۔ تو یہ یعنی اپنے استاد کو کہہ لیں کہ اس کی کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، یا غیر اللہ کی خوشنودی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی خوشنودی ہی مقصد ہے۔ لیکن ایک صالح، ایک نیک آدمی، ایک استاد جو ہے وہ اگر سنتا ہے تو اس کے لیے ذرا آواز ذرا مزید بنا لی جائے یا عبادت میں تھوڑا حسن پیدا کر لی جائے، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔ تو لیکن اگر وہ بندے سے مقصود ہے، یعنی کسی انسان سے ہی اس کا بدلہ مقصود ہے، تو اگر بدلہ کسی انسان سے مقصود ہے تو پھر وہ بہت غلط کام ہو جائے گا۔ جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا، تو وہ 3 بندے کون ہوں گے؟ ایک تو شہید ہوگا، اور ایک یعنی قرآن کو پڑھنے والا یا عالم دین ہوگا، اور تیسرا جو ہے وہ سخی ہوگا۔ تو ان تینوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان سے اللہ پوچھے گا جی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ کہیں گے اللہ تیری رضا کے لیے۔ کہا نہیں، تم نے دنیا سے اپنی سخاوت کا نام سننے کے لیے، شہید کہلوانے کے لیے، یہ بڑا ہیرو ہے، بہادر ہے، یہ کہلوانے کے لیے، یا یہ بڑا عالم ہے یہ کہلوانے کے لیے یہ کام کیے ہیں۔ تو جن کے نظر کے اندر تم نے اچھا بننے کی کوشش کی، اب ان سے بدلہ لینے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکے گی۔ تو یہ یعنی کسی کو دکھلاوے کے لیے کام کرنا اتنا خطرناک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے وقت 3 دفعہ اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ اتنی یہ کہ سب سے پہلے یہ 3 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے عظیم ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، شہادت حاصل کرنا، اور اس کے بعد علم دین حاصل کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی قرآن کا لفظ آتا ہے، وہ بندہ قرآن پڑھتا ہو راتوں کو اٹھ کر، اور قرآن پڑھاتا ہو، یا لوگوں کے فیصلے کرتا ہو۔ تو لوگوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یہ انہی علوم کی بھی جو علوم ہم کو اللہ سے ملے ہیں، رسول سے ملے ہیں، تو ان کے ذریعے فیصلے کریں، تو اس سے مراد سمجھ آتی ہے کہ یہی والا علم۔ تو اس علم کا جو حامل ہے قرآن کا، حدیث کا، تو یہ بڑا ہے۔ اور ایسے ہی سخی، کہ مال بہت ہے اور وہ سخاوت بڑی کرتا ہے، یہ بڑا عظیم۔ تو لیکن یہ بات ہوتی ہے گھر کو خوش کرنا، تو یہ لوگ راندہ در کا پکانا۔ یہ شرک اصغر جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ایک مرض ہے، اور انسان کی نیکیوں کو یہ تباہ کر دیتا ہے۔ اور لیکن اس میں تھوڑی سی گنجائش یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کی رہنمائی کرنے والا ہے، کوئی نیکی کا استاد ہے، نیکی سکھانے والا ہے، تو اس کے لیے ذرا کوئی بندہ اپنی بات کے اندر مزید ذرا حسن پیدا کر لے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کسی اور کو دکھلاوے کے لیے، اس کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر یہ کام خطرناک ہے۔ آگے ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، تو المنافق منافقی ثلاث 3 ہے۔ اذا حدث، جب وہ حدیث بیان کرے، کذبا تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وعد، اور جب وعدہ کرے، اخلافا تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اسے امانت دی جائے، خانہ تو خیانت کرے۔ متفق علیہ، وَلَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے، متفق علیہ روایت ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو۔ تو آگے ہے وَلَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے ہے، یعنی ان دونوں کے نزدیک ایک اور بھی لفظ ہے، من حدیث عبداللہ بن عمر، یہ ابو ہریرہ سے ہے، تو وہ دوسرا اضافہ جو ہے وہ عبداللہ بن عمر سے ہے، اس کی حدیث سے ہے۔
خاصما جب وہ جھگڑا کرے، فاجارہ تو گالی دے، جب لڑتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ یعنی 4 اوصاف ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بیان کیے ہیں۔ منافق یہ نافقہ کے لفظ سے بنا ہے، لفظ نافقہ یہ کہتے ہیں یہ جربو، جربو ایک ہوتا ہے جانور، چوہا سا ہوتا ہے، تو یہ جنگل میں رہتا ہے، تو یہ بل نکالتا ہے، بل ایسے نکالتا ہے کہ اس کا 2 منہ ہوتے ہیں، تو ایک منہ بل سے باہر نکال کے بیٹھتا ہے، سمجھ جاتے کہ یہی اس کی بل ہے، یہ یہاں ہی یہیں پر ہے یہ۔ تو لیکن وہ اپنی بل نیچے سے کھوتا کھوتا وہ زمین کے وہ دوسری طرف سے بھی کہہ لیں کہ وہ اپنا سر اس نے باہر نکالا ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا طے زمین کی رہنے دیتا ہے کہ جیسے ہی بھاگنا ہو تو ذرا سا سر مارے اور وہ زمین کی طے ہٹ جائے اور وہ دوسری طرف سے بھاگ جائے۔ تو یہ نہیں کہہ لے کہ 2 منہا انسان ہے۔ تو ایسے ہی منافق ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اس کا ایک منہ ہوتا ہے اور ایک کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ مراد ایک طرف سے مسلمانوں کو خوش کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے اہل کفر کو وہ راضی کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ 3 اوصاف ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے کہ جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، تو مطلب یہ بات کرتے ہیں بول تو جھوٹ بولنا بہت ہی یعنی ام الخبائث ہے، یہ ام الخبائث ہے، یعنی خباثتوں کی کہنے ماں ہے۔ جب انسان جھوٹ کو آسان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑے بڑے گناہ کرنا جو ہے وہ آسان۔ جب اسے پتا ہو کہ میں نے سچ بولنا ہے، مثلا ایک آدمی تھا اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج لگا جی میرے اندر یہ گناہ ہے، تو اللہ کے نبی نے اسے کہا جی صرف جھوٹ چھوڑ دو۔ تو اب پھر وہ جو بھی گناہ کرنے لگتا تو اسے یہی تھا کہ میں جب کل کو مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں جھوٹ بول کر بچ سکتا ہوں، تو جھوٹ کا تو میں نے وعدہ کرے، جھوٹ میں نے بولنا نہیں۔ تو پھر وہ رفتہ رفتہ سارے گناہ ہی اس نے چھوڑ دیے کہ جب میں سچ بولوں گا مجھے سزا ملے گی، تو لہٰذا میں پھر اگر سچ سچ چھوڑتا ہوں تو مجھے وعدہ خلاف بنتا ہوں، اللہ کے نبی سے کیا ہوا وعدہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور اگر جھوٹ یہ سچ بولتا ہوں پھر سزا ملتی ہے۔ تو لہٰذا وہ رفتہ رفتہ اس کو سارے گناہ ہی اس کے چھوٹ گئے۔ یعنی جس طرح شراب نوشی یہ ام الخبائث ہے، شراب نوشی سے انسان بہت سے گناہ کر لیتا ہے، ایسے ہی یہ جھوٹ جو ہے یہ بھی ام الخبائث ہے، اس کی بنیاد پر بھی انسان بہت سے گناہ جو ہے اس کا مرتکب ہو جاتا ہے جب اسے پتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لینی۔ تو ایک تو ہے کہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن کبھی کبھار جھوٹ اس سے بولا جاتا ہے، تو یہ بھی کہہ لیں نفاق کا اس کے اندر کہہ لیں کا اثر ہے۔ لیکن یہاں پر جو پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ یہ ہے اذا حدث، جب بات کرتا ہے کاذب، جھوٹ بولتا ہے، اس نے اپنی آتے ثانیہ بنا لی۔ تو اب اس کے ایسے بندے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، جب موقع ملے جھوٹ ہی میں نے بولنا ہے، تو یہ بندہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ دوسرا سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے ہر وقت جھوٹ کی، تو یہ پھر اللہ کے ہاں کذاب، جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو اس کذاب کی بات ہو رہی، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو جب جھوٹ بولے گا ہر وقت تو پھر یہ گناہوں کے اندر ملوث ہی رہے گا، اس کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بہت مشکل ہو جائے گا، مشکل کرنا ممکن ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی جب بھی، تو یہاں پر بھی ایذا آ گیا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، تو وعدہ یعنی توڑ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک نفاق کی نشانی ہے، وعدے کو پورا نہ کرنا۔ اور تیسری کہ جب امانت دی جائے خیانت کرتا ہے، تو امانت ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز پکڑائی ہے، پیسے دیے ہیں، کوئی چیز پکڑائی ہے، اس کے اندر اس نے کمی بیشی کر لی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی اس کو نوکری ملی ہے، کسی عہدے پر فائز ہے اور اس کو بتایا گیا جی تمہاری یہ ڈیوٹی ہے اور وہ ڈیوٹی اپنی پوری سر انجام نہیں دے رہا، تو یہ بندہ بھی امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے، یعنی جو اس کے ذمہ داری اس کے لگائی گئی ہے، اس ذمہ داری کے اندر کہہ لیں وہ پس قدمی اختیار کرتا ہے اور اس کو پورے طرح سے ادا نہیں کرتا، تو یہ شخص جو ہے
یہ جو ڈنڈی مار رہا ہے اپنی ڈیوٹی کے اندر، تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے. یعنی اس کو تنخواہ دی جا رہی ہے 5 گھنٹے محنت کرنے کی، وہ 4 گھنٹے پڑھاتا ہے، یہ 4 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے، تو یہ بھی یعنی خائن کے درجے میں ہی آئے گا. اور آگے فرمایا کہ جب جھگڑتا ہے گالی دیتا ہے، تو برات جھگڑا ہو ہی جاتا ہے آدمی کا. تو لیکن یہ ہے کہ جھگڑا کرتے وقت گالی ہر وقت منہ پر رہے تو یہ کام غلط ہے. یہ عربوں کے بارے میں سنا ہے، گالی ہو جاتی لڑائی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں صلی علی محمد، محمد پر درود پڑھو. تو یہ یعنی گالی بھی بندہ نکال سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ گالی جو ہے یہ بندے کو نفاق کی طرف لے جائے گی. لیکن اگر بندہ غصے کے اندر کوئی بہتر جملہ جو ہے وہ منہ سے نکال لے، جس طرح یہ بچوں کو والدین گالی دے لیتے ہیں، تو اس کی بجائے بھی تو بہتر ایک کلمہ ہے مثلاً کہ ویسے زبانوں پر مشہور ہے، معاشروں کے اندر چلتا ہے. جس طرح ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ سنتے ہیں، اکثر حدیث میں یہ آتا ہے تاریبت یمینک، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، ہاں؟ تو تیرا ناک خاک آلود ہو، تو ایسے ہی تیری ماں تجھے گھوم پائے، تو اپنی ماں کو نہ ملے، تو ساکلت کا اثبا کلو. تو اس طرح کے لفظ جو ہے نا وہ حدیث میں یہ ایک کہہ لیں کہ وہ جملے جس طرح ہماری یہ سرائکی پٹی ہے، تو یہاں پر تو ایسے ہی جب کسی سے بات کر رہے ہیں مر رہے ہیں کہہ دیتے ہیں، تو مرے کا معنی تجھے موت آئے. تو حالانکہ یہ کوئی بددعا نہیں ہوتی یا کوئی بالفعل یا بالقصد کو جملہ نہیں کہا جا رہا ہوتا، یعنی ایک زبانوں پر چڑھا ہوا جملہ ہے جو عام طور پر وہ لوگ بولتے ہیں. تو ایسا کوئی جملہ ہے تو اس کے بولنے کے اندر کوئی کباہت یا کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کے اندر بھی چلتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ایک بالقصد گالی دینا جو عام معمول سے ہٹ کر ہے، تو وہ گالی دینا تو وہ ایک مسلمان کو حرام ہے. حرام ہے جس طرح اگلی حدیث بھی آ رہی ہے، وان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، وقتال کفر، اور اس سے لڑنا یہ کفر ہے. متفق علیہ. یعنی وہ حدیث بھی اس کے اندر بھی یہی ہے کہ گالی کا ذکر ہے، تو وہاں پر ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کا کام ہے، تو مراد اگر کسی مسلمان کو گالی دے رہا ہے تو وہ حرام. لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے اور مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے تو اس کو گالی دی جا سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو اس وقت عروہ بن مسعود وہ جو ہے وہ شرائط لکھوا رہا تھا. تو اس نے نا اللہ کے نبی سے بات کی، کہنے لگا جی یہ میں تیرے ساتھ بندے دیکھ رہا ہوں، جب تجھ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے سب نے بھاگ جانا ہے، تو نے اکیلے نے رہ جانا ہے. تو اس لیے ان پر اتنا اعتماد نہ کرو اور اپنی قوم کے ساتھ بنا کر رکھو، تو یہ سب بھاگ جائیں گے تمہیں چھوڑ کر. جب یہ بات ابو بکر صدیق نے سنی تو ابو بکر صدیق نے اسے بڑی ہی قسم کی گالی دی. تو یہ یعنی اہل کفر کو ذلیل کرنے کے لیے جو زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کے زیادتی کے بدلے کے اندر ظاہری بات کسی نارمل کسی غیر مسلم کو تو نہیں ایسا کہہ سکتے، تو ان کے ساتھ بھی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اخلاق سے پیش آنا چاہیے. لیکن وہ جو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ زیادتی کرنا، بدلہ لینا وہ جائز ہے. گالی کے ساتھ بھی جائز ہے، اور ہاتھ اگر وہ ہاتھ چلا رہے ہیں تو ہاتھ چلانا بھی آگے سے جائز ہے. بلکہ یہ قرآن میں ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں اہل کفر مسلمانوں پر کہ یہ ان کی کتاب قرآن جو ہے وہ لڑائی کا حکم دیتا ہے، تو حالانکہ اس کا مضمون پڑھا جائے تو وہاں پر بھی یہی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ہے غالباً، کہ اللہ کہتا ہے جب وہ تم سے لڑتے ہیں تو جواب میں تم ان سے لڑو، اور جب جواب میں لڑنا ہے تو پھر جواب میں لڑتے ہوئے زیادتی نہیں کرنی. تو مطلب جواب دیتے ہوئے بھی زیادتی کا ارتکاب نہیں کرنا. تو باقی کسی مسلمان سے گالم گلوچ ہو رہی ہے تو وہاں پر بندہ صبر کا مظاہرہ کر لے. والا من صبر وغفر فإن ذلك من عزم الامور. اللہ فرماتے ہیں کہ گالی دی جا رہی ہے تو وہاں پر آپ صبر کر لو اور معاف کر دو، تو یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے. لیکن وہ یہ بھی بتایا کہ جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. کسی نے گالی دی ہے ابتدان تو جواب میں ویسی ہی گالی دی جا سکتی ہے، یہ جائز.
تو زیادتی نہیں کرنی۔ اب بندے نے گالی دی ہے، جواب میں گالی آپ نے دے دی ہے، تو دونوں گالیوں کا گناہ ہے پہل کرنے والے کو جائے گا، جس نے پہل کی ہے۔ تو اگر زیادتی کی ہے تو پھر وہ آپ کو بھی گناہ مل جائے گا۔ تو ایسے ہی یعنی جواب میں گالی دی جا سکتی ہے، لیکن صبر کر لے تو یہ بہت ہی اعلیٰ وصف ہے۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، بکر کھڑے ہیں، اور بندہ جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے بکر کو۔ اب بکر سنتے رہے، بالآخر انہوں نے ایک جواب دے دیا۔ جب گالی کا جواب دیا، وہ اللہ کے نبی چل دیے۔ ابو بکر بھاگ کر پیچھے پہنچے، جی آپ، میں گالیاں سن رہا تھا، آپ چپکے سے کھڑے تھے، جب میں نے گالی دی تو آپ چل دیے۔ کہا جب تم سن رہے تھے تو فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے گالی دی تو فرشتے نے وہ کیا کیا کہ اس نے فرشتہ چلا گیا، شیطان وہاں پر آ گیا، اب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، تو لہٰذا میرا وہاں پر کھڑے ہونا بنتے نہیں، وہاں پر شیطان آ گیا۔ مطلب یعنی یہ اللہ کے نبی اخلاق بتلا رہے ہیں۔ جس طرح ہم وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں، جی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ ایک گال پر تھپڑ مارے، دوسرا گال اس کے سامنے پیش کر دو۔ تو یہ اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم ہے کہ وہ کوئی اگر کوئی بھائی جو ہے مسلم جو ہے وہ گالی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے برداشت کرو، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں جو صبر اور معافی کا اس سے کام لیتا ہے نا، تو یہ بڑے بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا یعنی کام ہے۔ تو معاف کر دینا، بخش دینا، تو اس سے اللہ کی طرف سے انسان کو مددگار حاصل ہوتا ہے، فرشتے جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں، لیکن اگر بدلہ لے لے تو وہ بھی بہتر ہے۔ یہاں سے نبی کی تعلیم معلوم ہوتی ہے کہ خود اللہ کے نبی بھی ایسے تھے۔ ایک دفعہ بندہ ہے اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا، میرے پیسے نہیں آپ نے واپس کیے، قرضہ نہیں میرا دیا، تو صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، تو اللہ نے کہا نہیں، ان لصاحب الحق کی مقال، جو بندہ جس کا حق ہونا اس کو بات کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، تو یہ جتنا اس کا قرضہ بنتا ہے اس کو ادا کرو۔ یعنی بادشاہ بھی ہیں اور اتنے جان نثاروں کے محبوب بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا یہ اخلاق جو ہے یہ دنیا کے لیے مثال ہے۔ اور یہی اخلاق لے کر صحابہ جس جس علاقے میں بھی گئے ہیں، وہ خطے آج تک مسلمانوں کے خطے ہیں۔ یعنی افریقہ میں گئے ہیں، ہندوستان میں آئے ہیں، جہاں جہاں صحابہ نے تابعین نے اپنے قدم رکھے ہیں، وہ سارے خطے ہی مسلمانوں نے فتح کر لیے، دل مفتوح ہو گئے اور دل مسلمانوں کے ساتھ مطمئن ہو گئے۔ تو وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے جہاں پر بھی گئے ہیں اپنے ان بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تو بہرحال اگر بندہ اس اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا تو مسلمان کے ساتھ یہ رویہ برتتا ہے تو یہ نفاق ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا نفاق اور ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق۔ تو عقیدے کا جو منافق ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ظاہراً کلمہ پڑا ہوا ہے، اندر سے کافر ہے، تو یہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے نیچے ہوں گے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمانوں سے اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں، لیکن دلی محبتیں اور دل مطمئن ان کا کفر سے ہوتا ہے، تو یہ عقیدے کے منافق ہیں، اسلام سے خوش نہیں ہیں، نہ نبی کی تعلیمات سے خوش ہیں، نہ قرآن سے خوش ہیں۔ اور دوسرے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن نبی سے سب سے خوش ہیں، مسلمان ہیں، لیکن عمل کے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، خیانت بھی کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ اگر امور کو چھوڑ دیں پھر تو معاشرہ جنت بن جائے۔ یعنی آج ایک گوروں کی لوگ مثالیں دیتے ہیں تو ان کے اندر کیا چیزیں ہیں، وعدہ خلافی ہے یا امانت کے اندر خیانت نہیں ہے، جو عام جو لوگوں کے ترقی یافتہ ہیں، باقی ان کے اندر بھی بڑے بڑے کبھی گناہ گار لوگ موجود ہیں، تو لیکن عام طور پر جو قومیں آگے بڑھی ہوئی ہیں تو ان باتوں کو اب دیکھیں، یہ سب سے خطرناک بات ہے، اگر ان امور کو چھوڑ دیا جائے تو ہمارے معاشرے بھی بالکل ویسے ہی ترقی کریں جیسے وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ کرنے کی وجہ بھی یہ ہے، اور ہم جو جہنم کے اندر ہم نے اپنے معاشرے بنائے ہوئے ہیں جہنم کی صورت، تو اس کی وجہ بھی یہ تعلیمات نبوی کو چھوڑنا ہے۔ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے، جس طرح ہمارے لوگ وہ ماحول دیکھنے جاتے ہیں، ادھر رہنے کے لیے جاتے ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، تو یہ معاشرے بالکل ویسے ہی ترقی یافتہ بن جائے اگر یہ اخلاقی بات اپنا لی جائیں۔ تو بہرحال اللہ عز و جل ہمیں یہ احادیث سمجھ کر ان کے موافق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سباب المسلمین فسوق و قتال کفر پر کل مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی سروش۔
میسج میں سوال یہ ہے کہ استاد اس سے بچنے کے لیے کون سی مسنون دعا بھی بتائیے۔ یعنی یہ دعا ایک آتی ہے ذہن سے لفظ نہیں گئے، اس میں آتا ہے لفظ خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ دعا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، بہرحال یہ ان امور سے یعنی پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ذہن میں ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اس طرح بتاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الوعین من الخیانہ، پر ذہن سے الفاظ نکل گئے۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو سروش کا مائکان ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت نہیں ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہاں جی، اس طرح کا ایک لفظ آتے ہیں وعمل من الرياء واللسان من الكذب وعين من الخیانہ، اس طرح ایک آتی ہے دعا کہ اللہ میری زبان کو جھوٹ سے بچا اور میری آنکھ کو خیانت سے بچا اور مجھے عمل کے اندر ریا سے بچا۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال یہ تو نہیں مختلف دعا ہے، یہ مختلف دعا ہے، ہاں یہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ میں وہ ڈھونڈ لیتا ہوں، ڈھونڈ کے چلا وہ اللہم جنبنی، اس طرح لفظ آتا ہے اللہم جنبنی، اللہ مجھے بچا۔ وہاں پر یہ لفظ آتے ہیں کہ عملی من الریا، میرے عمل کو ریا سے بچا، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے بچا۔ تو یہ نا الفاظ فی الحال وہ مستحضر نہیں اللهم ہے، حاضر طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من نہیں۔ الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، یہ دعا ہے۔ اللهم بارک طهر قلوبنا من بالکل۔ النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء اللہم وألسنتنا من طاہر الكذب قلبی، وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ بالکل، اللہ آپ کو برکت ہے۔ یعنی یہ جمع کے لیے الفاظ ہیں نا، ہاں تو جی، وہ مفرد کے لیے آتے بندے ہیں، اللهم واحد کے طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ بالکل بالکل یہی۔ بارک اللہ۔ ہاں وہ میں نے دعا بتا دی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے سر۔ وہ جہاں تک بات ہے جھوٹ کی، آپ نے بتایا کہ اذا حدث کذب، آیت المنافق کی، اگر ایک یہ تھوڑی سی فلسافیکل سوال ہے، تھوڑا سا اس پہ جو ہے نا توجہ سے کام لینا پڑے گا۔ جھوٹ ہے کیا چیز؟ پہلے نمبر پہ جھوٹ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جھوٹ کب جائز ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ کب جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صحیح۔ بندہ مسلمان ہے اور وہ مسلمان آرمی سے گرفتار ہو گیا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے جو آرمی کے جو گروپس ہیں یا جو ہاں جو ٹروپس کہہ لیں جو چوٹی کے بعد وہ ہاں وہ کہاں پہ ہیں،
اب دشمن پوچھے گا کہ بتاؤ دشمن آپ کے باقی فوجی کہاں پہ ہیں، کیا اب یہاں پہ وہ سچ بولے گا؟ ٹھیک ہے، تو ہوں، یہ اس لحاظ سے جھوٹ کیا ہے، جھوٹ کب جھوٹ نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اور ہوں، کب جھوٹ نقصان دہ ہے اور کب جھوٹ جائز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اہم چیز ہے، تھوڑی سی اگر آپ رہنمائی کر دیں۔ ایسے ہی ریاکاری کے اندر ایک پوائنٹ تھا کہ ریاکاری مقصد تو کسی کی رضامندی ہے نا، I'm just correcting myself، رضامندی مقصود ہے۔ رضامندی سے مراد یہ ہے کہ اگلے کو میرا عمل پسند آ جائے، اللہ کو پسند آ جائے یا کسی شخص کو پسند آ جائے۔ اب اس سے مطلب ہے ہوں، ہی نہیں کہ وہ خواہ وہ اللہ کا ولی ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو صحیح۔ اگر تو مقصد اگلے بندے کی رضامندی ہے تو ریاکاری نہیں بن جائے گا۔ نہیں، اگلے بندے سے یعنی اپنا مفاد کا حصول ہے، اس کو راضی کرنا مقصود ہے، تو پھر وہ ریاکاری ہے۔ رضامندی ہے نا، رضامندی، ریاکاری یہی تو چیز آ گئی۔ اچھا، اب ایک اور سوال ہے جو میں بڑا سوچتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں مزید معلومات ملے کہ ریاکاری کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیا انسان فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے جب وہ ریاکاری کرتا ہے تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اسی حدیث کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو ابھی آپ ہوں، زیادہ نہیں لوں گا، اس آلریڈی 10:15، ٹھیک ہے، تو وہ کے لیے رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلو ہاں، چلے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔